تم ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں، دیکھو ان کی کیسے وہاں درگت بننے والی ہے، شرک کرنے والوں کی، مشرکوں کی، اللہ کا راستہ ٹیڑھا کرنے والوں کی، اللہ کا راستہ روکنے والوں کی، اور کہیں گے کہ کاش ایک موقع ہمیں مل جائے پھر دنیا میں واپس جائیں، اور پھر اس کے بعد کہیں گے ہم مومن ہوں گے وہاں۔ اب ان کو جب کہا جا رہا ہے مومن بنو، بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، اہل حدیث سلفی نہ بنو، صوفی نہ بنو، جمہوری نہ بنو، مومن بنو، کیونکہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ یہ مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر ان کو یقین ہی نہیں آتا۔ آج ہر طرف بد امنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا صاف وعدہ ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، امن ان کے لیے، ہدایت یافتہ وہ ہیں۔ پھر خود نبی علیہ السلام نے یہاں ظلم کا معنی شرک بتایا، کہ جس طرح سورہ لقمان کے اندر آیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہے مسئلہ، یہ نہیں کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں وہ امن میں ہوں گے، ہدایت یافتہ وہ ہے۔ تو آج ہر طرف بد امنی ہے، تو یہ ایمان کو شرک سے پاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ یقین کیجئے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانا، عرس میلے کرنا، یہاں غلے رکھے ہوئے پیسے، یقین کیجئے اوپر والے ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، بڑے بڑے بورے اور بڑے بڑے ٹوکرے بڑے بڑے نوٹوں سے، اور گنے نہیں جا رہے ایک بڑی جماعت سے۔ تو یہ کتنی قوم مشرک بن گئی ہے، شرک پھیلا رہے ہیں ہر طرف، یہ نامراد گنبد اور یہ مزار، یہ خالص بت پرستی ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل جب مشرک بن گئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون سے پٹوایا تھا، اور دوسری قوموں اس کے اوپر چڑھ دوڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، ان کو فرقوں میں بانٹتا ہے، گروہ میں بانٹتا ہے، تاکہ ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھایا جائے۔ اور آج بھی یہ مسلمان اللہ کے اسی عذاب کی لپیٹ میں ہیں، کوئی مذہبی فرقے ہیں، کوئی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، سب ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ایک کو طاقت ملتی ہے دوسرے کو مارتا ہے، دوسرے کو پھر طاقت ملتی ہے پہلے والے کو مارتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، کرپشن ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہیں۔ جب تک تم شرک سے سچی توبہ نہیں کرو گے کوئی تمہارے اندر خیر نہیں آ سکتے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کا لیڈر، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، مذہبی لیڈر ہو، فوجی لیڈر ہو، کوئی بھی ان کو ایمان خالص کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ سارے شرک کے رکھوالے بن گئے ہیں۔ چاہے جج صاحب ہوں، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا کفر و شرک کتنا ہو رہا، بڑے بڑے سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، ہر چیز ان کو نظر آ رہی ہے، لیکن ایسی توحید کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی پڑی ہوئی ہے، اور کوئی سو موٹو ایکشن کیا لیں گے۔ ان کے اپنے عقیدے خراب ہیں، اس وجہ سے ان کو ایمان کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ایمان کی طرف آ جائیں سارے مسائل ان کے چٹکیوں میں حل ہو جائیں، ان کے قرضے ان کے اتر جائیں صحیح معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔